إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ الحشر کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس کا نمبر 20 ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے فرشتوں کو دوست اور ساتھی کیسے بنایا جائے۔ یہ عنوان اپنے آپ میں جتنی اہمیت کا حامل ہے اتنا لمبا اور طویل بھی ہے، اس لیے کچھ باتیں موضوع سے متعلق مختصراً قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے خطبے میں بیان کی جائے گی۔ گزشتہ یہ بات بیان کی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، 2814 صحیح مسلم کی حدیث ہے: ما من انسان الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک ساتھی شیطان کا بھی مسلط کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے رب العالمین دین پر استقامت کے لیے، نیکی کی ہدایت دینے کے لیے یا نیکی کا راستہ بتانے کے لیے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی رکھتا ہے۔ اب جو شخص
نیکی کر کے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے اپنے ساتھ جڑے ہوئے شیطان کو زیر کرتا ہے، اسے مغلوب بناتا ہے، تو فرشتے اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور ایسے ہی شیاطین کے حملے سے اور ہٹ کنڈے سے حتی المقدور اس کی حفاظت اور صیانت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ابھی خطبہ مسونہ کے بعد پڑھی گئی، اس میں رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان دنیا میں جنتی بن کے رہے گا وہی جنتی ہے، اور جو شخص جنتی کام نہیں کرے گا، دوزخ والے کام کرے گا، اگرچہ اس کی یہ خواہش ہو کہ وہ نیکوکاروں میں شمار کیا جائے یا جنت میں داخلہ دیا جائے، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ دین پر باقی رہنے کے لیے دینداروں کے ساتھ رہنا، یا ایسے ہی دین پر ثابت قدمی کے لیے دینی ماحول میں رہنا ضروری ہے۔ اور جو انسان دنیا میں جیسا ہوگا اس کا حشر کل بروز قیامت انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ پہلے یہ بات قرآن کریم سے اللہ نے ثابت کی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو لوگ جنتی ہیں حقیقت میں وہی کامیاب ہیں۔ صحبت کا اثر ہم اور آپ اپنے آنکھ سے اس دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ انسانوں کے بیچ میں بھی صحبت کا کافی اثر ہے، اور قرآن کریم اس بات پر اچھی طرح دلالت کرتا ہے کہ جو لوگ نیکوکاروں کی صحبت میں نہیں رہے، کل وہ یہ خواہش کریں گے، یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے، جیسا کہ 7172 اس طرح کی آیات سورہ نساء کی ہے۔ منافقین کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہاں پر اس بات کو بیان کیا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، جن لوگوں پر کل انعام ہوگا، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی فہرست میں ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن جو ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہے، یعنی جنہوں نے نبیوں کا طریقہ اختیار نہیں کیا، صدیقین کا طریقہ اختیار نہیں کیا، صالحین کا راستہ اختیار نہیں کیا، یہ کل اپنی ناکامی اور نامرادی کو حسرت اور یاس سے ایسے بیان کریں گے، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں آج جو فوز عظیم ہے، یعنی جنت الفردوس کا حصول ہے، دوزخ سے بچا کر کے اس کامیابی سے ہمکنار کیا جاتا۔ یہ جملہ وہ لوگ کہیں گے جو اس دنیا کے اندر نیکوکار کے ساتھ نہیں تھے، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھے۔ اور دیکھیے عقلی اعتبار سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم اور آپ زندہ ہیں، زندوں کے بیچ رہتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے مردوں کے بیچ رہنے کے لیے، یا شہر خموشہ، قبرستان، وہاں پر گھر بنانے کے لیے کہا جائے، تو انسان ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زندہ ہے، اسے زندوں کی صحبت چاہیے، وہ زندہ ہے، اسے زندوں کی رفاقت چاہیے، زندوں کی دوستی اور زندوں کی معیت چاہیے۔
ایسے ہی جسمانی اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں تو زندوں کے بیچ رہیں، اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی ہم اور آپ ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ایسے ہی مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نیکی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کلام مجید میں رب العالمین نے کن لوگوں کو زندہ کہا ہے اور کن کو مردہ کہا ہے۔ ایک انسان مومن یا مسلم ہونے کا دعویٰ کرے لیکن وہ صحبت مشرک کی یا منافق کی یا ایسے ہی بد عقیدہ انسان کی اختیار کرے تو کیا اس کی یہ صحبت صحیح ہے؟ عقلی اعتبار سے ہم زندہ ہیں تو زندوں کے بیچ رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، 21 نمبر کا ٹکڑا سورۃ الجاثیات کا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ تصور کر لیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم برائی کرنے والے کو نیکی کرنے والے جیسا بنائیں گے یا ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے، تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیوں برائی کرنے والے نیکی کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں کیے جائیں گے؟ کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، ایک سوال ہے اللہ کی طرف سے، کیا زندہ اور مردہ یہ ایک ساتھ ہیں یا ایک جیسے ہیں؟ ہم اور آپ دنیا میں زندہ ہیں، زندوں کے بیچ رہتے ہیں، قبرستان میں جا کے اپنا گھر نہیں بناتے، یا مردوں کے بیچ ہم میں کا کوئی بھی عقل مند نہیں رہتا۔ اللہ یہی سوال کر رہا ہے، جب جسمانی اعتبار سے ایک زندہ انسان زندوں کے ساتھ رہتا ہے تو روحانی اعتبار سے بھی نیکی کرنے والا نیکی کرنے والے کے ساتھ رہے گا، صحیح عقیدے والا صحیح عقیدے والے کے ساتھ رہے گا، مومن کی صحبت اختیار کرے گا، اللہ کا فرما بردار جو ہے اس کے ساتھ رہے گا، نہ کہ ایک مومن ہونے کا دعوے دار یہود یا عیسائی یا ایسے ہی مجوسی یا منافق یا مشرک، یعنی جتنے بھی نافرمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، ان کی صحبت اختیار کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والے کو برائی کرنے والوں کے ساتھ یا برائی کرنے والے کو نیکی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رکھیں گے، کیونکہ دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا فرق ایک زندے اور مردے میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، 6407 ابو موسیٰ الاشعری اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، اگر ہم اور آپ ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا شمار زندہ لوگوں میں اللہ نے کیا ہے، لیکن ہماری صحبت، ہماری معیت یا ہماری رفاقت، ہماری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو اللہ نے ان کو مردہ شمار کیا ہے۔ کیا ایک زندہ مردے کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے؟ جیسے یہ چیز ناممکن ہے، اسی طریقے سے ایک نیکی کا دعوے دار کبھی بھی اس شخص کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا جو آدمی نیک نہیں ہے، جو آدمی برا ہے۔ یا ایسے ہی انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اسی طرح اس کا حشر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں، جیسا کہ 2387 یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان رجلا يحب قوما ولما يلحق بهم، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن
اس کو پایا بھی نہیں ہے یا ایسے ہی اس سے ملا بھی نہیں ہے، اس کے اخلاق سے، اس کی عادتوں سے، اس کے طور طریقے سے اسے محبت ہے۔ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہے، صحابہ سے ہماری محبت ہے، ہماری ملاقات نہیں ہے، سلف صالحین سے ہماری محبت ہے، ہماری ملاقات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ 3218 یہ حدیث کا ریفرنس ہے، اگرچہ روایت کے اعتبار سے کلام ہیں لیکن اس کا معنی ثابت ہے۔ مشکل الاثار میں یہ حدیث موجود ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حافظ الصلوات، جو آدمی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کا حشر دیکھ لیجئے، کل یہی نماز اس کے لیے نجات، نور اور دلیل ثابت ہوگی، اور اسی کے ذریعے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن وَمَن لَّمْ يُحَافِظِ الصَّلَاةَ، جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا پھر اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے لیے نہ کل قیامت میں کوئی برہان ہے، نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہے، بلکہ وہ اٹھایا ہی جائے گا یا شامل کیا جائے گا ایسے لشکر کے اندر جو فرعون کا ہے، حامان کا ہے اور اس طرح کے دوسرے برے انسانوں کا ہے۔ تو دنیا میں جس نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے، مثلاً ہم اور آپ پہلے یہ کوشش کریں کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، یا ایسے ہی شریعت کی روشنی میں اپنے آپ کو اتنا ڈھالیں کہ لوگ ہماری صحبت اختیار کرنے کے لیے بےتاب رہے یا ایسے ہی ہماری صحبت اختیار کرنا چاہیں۔ جیسے ایک انسان کسی اور کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے تاکہ اس جیسا بنے یا اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اس کے اندر آئے، تو ہم میں ہر کسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا بنے کہ لوگ اس کی صحبت اختیار کرنا چاہیں، یعنی اس کی نیکی، اس کی دینداری، اس کا زہد، اس کا ورع، اس کا تقوی ایسا ہو کہ لوگ اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا چاہیں یا پھر اپنے لوگوں کو بھی تلقین کرے کہ آپ فلاں کے ساتھ رہیں، فلاں کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے سب سے بہترین اللہ کے بندوں میں سے کون ہوتے ہیں، جیسا کہ 4700 امام ابو نعیم کی کتاب ہے معرفت الصحابہ، اس میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے سب سے بہتر بندے جن کے اندر خیر ہی خیر ہے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے فوراً اللہ یاد آتا ہے۔ اس حدیث کی شرح ایسی ہی کی گئی ہے، یعنی انہیں دیکھ کر کے کتنے گنہگار توبہ کر لیتے ہیں، انہیں دیکھ کر کے یعنی ان کا بہترین اخلاق، ان کا بہترین دینی طرز یا دینی عمل دیکھ کر کے جو بددین ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، وہ توبہ کر کے دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یا اس کی شرح ایسے بھی کی گئی ہے کتنے ایسے اسلام کے فرما بردار ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق کو اسلام کا ترجمان بناتے ہیں تو دوسرے غیر مسلم ان کے اسلامی اخلاق آداب کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بندوں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جنہیں دیکھا جائے
تو اللہ یاد آ جائے۔ ہم اور آپ کو اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے۔ ہم جب ایسا اپنا کردار بنائیں گے تو کل ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں اسی طرح کے مثالی اور قدوے اور اسوے کے اعتبار سے مسلم تسلیم کیے گئے، جن کا اسلام ایسا تھا جنہیں لوگ آئینہ بنا کر کے اپنا اسلام درست کرتے تھے، اپنا اخلاق درست کرتے تھے، اپنا دین درست کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس سب سے برے اللہ کے بندوں میں سے وہ ہیں جو المشاؤون بالنمیمہ، جو چغلی کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ فساد ڈالتے ہیں، یا ایسے ہی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور لوگوں کے عیب کی جستجو اور تلاش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث بتلاتی ہے کہ انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ لوگ اسے دیکھ کر کے دین سیکھیں۔ آج بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے یا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم اور آپ کے اخلاق ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر کے لوگ اسلام اور دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ وہ دین کو پڑھے بھی ہیں، دین کو سمجھے بھی ہیں، مائل بھی ہیں دین کی طرف، صرف قبول کرنا ہے اس لیے قبول نہیں کرتے کہ مسلم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ لوگ ہماری صحبت اختیار کرنا چاہے۔ اگر ہم ایسا نہیں بن سکتے تو کم سے کم ہمیں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس تقویٰ ہے، جن کے پاس دین ہے، جن کے پاس جنت میں جانے کے لیے رب العالمین کی ہدایت ہے، اس پر استقامت ہے، ثابت قدمی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ مثال بالکل واضح ہے، شریعت نے بھی دی ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ہے۔ 2395 جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، اگر تمہیں صحبت اختیار کرنی ہے، دوستی، تو مومن کی اختیار کرے۔ وہ باتیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ خطبے میں ہی آئے کہ فرشتوں کو ہم اپنا دوست کیسے بنائیں، لیکن یہاں پر ابتدائی بات سوال یہ ہے کیا فرشتے مومن ہیں؟ قرآن کریم نے انہیں مومن کہا ہے۔ فرشتے قرآن کریم کے اعتبار سے بہت بڑے مومن ہیں، یوں کہہ لیجئے اللہ کی مخلوقات میں ان جیسا ایمان کسی کا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان کے ایمان کی شہادت بھی دی ہے، 7 نمبر کا ٹکڑا ہے سورہ غافر کا۔ تو جو شخص مومن بننا چاہتا ہے مومن کی صحبت میں رہے، اگر مومن کی صحبت میں نہیں رہے گا تو پھر یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ ایسے ہی فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، فرشتے متقی ہیں، فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ ہم اور آپ کو بھی اگر ایسا بننا ہے، اللہ سے ڈرنے والا یا ایسے ہی اللہ کا ذکر کرنے والا اور رب العالمین کا خوف رکھنے والا بندہ بننا ہے اور اس کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچانا ہے، تو یہ پوری صفات کلام مجید کے اندر مختلف پیرائے میں اللہ نے بیان کی ہے کہ فرشتے کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، یا ایسے ہی کتنی تسبیح اور تحلیل تکبیر یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مقام رفعت درجے کے اعتبار سے کتنے عظیم ہیں، یعنی جن کے تعلق سے قرآن کریم نے کہا 14 یا 15 نمبر کی آیات شروع کی سورہ عبس کی بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، حد سے زیادہ شریف اور حد سے زیادہ نیک، یعنی حد سے زیادہ مطیع فرما بردار اگر اللہ کی کوئی مخلوق ہے تو وہ یہی فرشتے ہیں۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تصاحب الا مؤمنا، اگر مومن بننا ہے تو مومن کا ساتھ، مومن کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک انسان کو پائلٹ بننا ہے
تو وہ جو تیراکی سکھاتا ہے سوئمنگ، اس کے پاس نہیں جاتا، بلکہ جو پلین اڑاتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اور جس طریقے سے اڑانا چاہیے وہ اڑان یا وہ طریقہ اس سے سیکھتا ہے۔ علم دین اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو جن کے پاس دنیا کا علوم اور فنون کا ذخیرہ ہے ان کے پاس جائے گا، یا پھر جن کے پاس علم دین کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، جو معلم دین ہے، ان کے پاس جائے گا۔ ایسے ہی ڈاکٹر بننا ہے تو پڑھ لینے کے بعد بھی انسان پریکٹس کے لیے بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی ماتحتی میں رہتا ہے اور تجربے حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس کو جو بننا ہے پہلے ایک میدان یا ایسے ہی اپنے لیے ایک فن منتخب کیا جاتا ہے، اور اس فن کو منتخب کرنے کے بعد اس فن کے ماہرین سے رابطہ اور رشتہ رکھا جاتا ہے، تب جا کر کے اس فن کا وہ فنکار بنتا ہے، اس میدان کا وہ ماہر بنتا ہے۔ ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں انہی لوگوں سے رشتہ رکھنا ہے، انہی لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے، انہی لوگوں سے تعلق رکھنا ہے جو دنیا میں جنت میں جانے کی دوڑ میں ہے، جو دنیا میں دوزخ سے بچنے کی راہ پر گامزن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اور آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے، ورنہ جس سمت ہمیں جانا ہے اس سمت چلنے والے، اس منزل کی طرف چلنے والے قافلے میں اگر ہم شامل نہیں ہوں گے تو پھر اگرچہ خواہش ہے اور جستجو بھی ہے، سمت بدل جانے سے منزل بھی بدل جائے گی۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہماری منزل جنت ہوگی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو نیکوں کا ساتھ، نیکوں کی صحبت ضروری ہے، ورنہ جنت میں جانے کی یہ امید نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہماری امید پوری نہیں ہوگی۔ کلام مجید میں رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی کے انداز میں بھی کہا اور اس بات کے انداز میں بھی کہا۔ ایک آیت سورۃ الکہف کی مشہور ہے 28 نمبر کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ نبی آپ صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ رہ کر کے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول کو اللہ کہہ رہا ہے، رسول سے بڑھ کر کے ذکر کرنے والا کون؟ پھر بھی خطاب ہے کہ آپ کو بھی آپ کے درجے پہ باقی رہنا ہے، جو اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا ہے وہ انعام باقی رکھنا ہے، تو ساتھ ان لوگوں کا دیجئے جو صبح شام ہماری یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ رسول کو شیطان آسانی سے ورغلا بھی نہیں سکتا۔ رسول کی حفاظت کے انتظامات ہماری سوچ اور ہمارے تخیل سے بہت بالا تر ہیں۔ اللہ نے آپ کی خاص حفاظت کی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ انسان کیسا ہو، شیطان ہو، رب العالمین نے کہا رسول سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے سارے شیطانوں سے۔ پھر بھی رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ساتھ رہیے۔ اس آیت کی شرح میں ایک حدیث ہے، خود رسول اللہ کہتے ہیں 3667 اور اس کے بعد کی ابو داؤد کے اندر، لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاءِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقِقَ 4 من ولد اسماعیل۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ساتھ رہنا مجھے ولد اسماعیل میں سے کوئی شخص اگر 4 غلام آزاد کرتا ہے اس کے ثواب سے زیادہ بہتر ہے۔
فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. عصر کی نماز سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ بیٹھیں گے تو معلم کی حیثیت سے ہی بیٹھیں گے، تعلیم دیں گے، سکھائیں گے، بتلائیں گے. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میرے نزدیک جو سب سے پاکیزہ خاندان ہے یا ایسے ہی غلام بھی سب سے اونچے درجے کا ہے، اس کی آزادی پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. اور غلاموں کی آزادی سے 4 بنی اسماعیل کے خاندان یعنی حضرت اسماعیل کے خاندان سے 4 غلام آزاد اگر کوئی کرے اور اس کو اجر و ثواب ملے، اس عمل سے بھی بہتر ہے میرے نزدیک نیک لوگوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو حدیث کے اندر خواہش ہے وہ بیان کی گئی، کیونکہ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اسی طریقے سے عقلی اعتبار سے انسان اگر گندگی کے پاس رہے گا تو پھر گندگی بھی لگے گی، اسمیل بھی گندی آئے گی. اور اگر کسی کو مشک کی اسمیل چاہیے، عطر کی خوشبو چاہیے، تو اسے عطر کے پاس جانا ہوگا. جو عطر کی جگہ ہے دکان ہے وہاں، یا جس شخص کے پاس عطر ہے اس کے پاس رہنا ہوگا، تب جا کر کے عطر کی خوشبو ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے 2628، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کصاحب المسک ونافخ الکیر. نیکوں کی صحبت اور بروں کی صحبت مثال ہے ایک عطار کی اور لوہار کی. جو نیکوں کی صحبت ہے اس کی مثال عطر فروش کی ہے. عطر فروش جو عطر بیچتا ہے اگر دلدار ہوگا تو وہ ایسے ہی تحفے اور ہدیے میں جو اس کے ساتھ ہے اس کو عطر دے دے گا. یعنی ہم اگر اس انسان کے ساتھ رہیں گے جس انسان کے اندر خوبی ہے، دین ہے، نیکی ہے، تو وہ ہمیں اپنے سے خوبی سکھائے گا، اپنے سے دین سکھائے گا، اپنے سے جنت کا راستہ بتائے گا. کوئی اتنا فیاض، کوئی اتنا سخی ہو جیسے دنیاوی اعتبار سے عطر والا اپنی طرف سے کسی کو بطور ہدیہ عطر دے دے. ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے عطر والے کے ساتھ رہنے کا کہ جو انسان طاقت رکھتا ہے خریدنے کی وہ خرید لے. اما ان تبتاع من، یعنی ہم نیکوکاروں کے ساتھ رہیں تو سوال کریں، اس سے خود پوچھ کر کے نیکی سیکھیں، دین سیکھیں کہ آپ کے اندر یہ خوبی کیسے آئی، آپ کے اندر یہ دین کا پیمانہ کیسے آیا. اگر وہ زیادہ دلدار ہے تو عطر دے دے گا، یعنی دین کی خوبی سکھائے گا. اور اگر وہ نہیں سکھاتا ہے تو جیسے عطر ایک انسان عطر سے الفت اور محبت یا انسیت کی خاطر عطر خریدتا ہے، تو ہمیں بھی اس دیندار سے دین حاصل کرنا ہے، اس دیندار سے دین سیکھنا ہے. لیکن نہ اس نے دین سکھایا، نہ ہم نے دین اس سے سیکھا. تو رسول اللہ یہ تیسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں عطار کے ساتھ رہنے سے. جو عطر بیچنے والا ہے اس کے ساتھ رہنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، نہ اس نے عطر دیا نہ اس نے عطر خریدا. جب وہ عطر لگائے گا عطر کی خوشبو جو اس کے ساتھ ہے اس کو ملتی رہے گی. نیکوکار کی صحبت میں رہنے کا یہ بڑا فائدہ ہے. اگر وہ نیکی سکھاتا نہیں، ہم اس سے نیکی سیکھتے نہیں، تو کم سے کم اس کے ساتھ رہ کر کے برائی کی طرف مائل نہیں ہوں گے، بدی کی طرف آمادہ نہیں ہوں گے، نیکی پر رہیں گے. یہ ہے نیکی کی مثال، نیکوکاروں کی مثال. دنیاوی اعتبار سے انسان کو اچھی خوشبو چاہیے تو پھر جو خوشبو کی دکان ہے یا ایسے ہی خوشبو بیچنے والا ہے اس
اس کے ساتھ رہے. اور دوسری طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں برائی کی مثال یا برے شخص کی مثال بھٹی میں جو پھونکنے والا لوہار ہے اس کی طرح ہے. کیوں؟ انسان اگر بھٹی کے ارد و گرد میں رہے گا اور جب آگ جلانے کے لیے پھونکا جائے گا تب صرف پھونکنے والے پر آگ کی چنگاریاں نہیں آئیں گی، جو گرد و پیش میں ہے سب کے اوپر وہ آگ آئے گی. ہو سکتا ہے کہ اس سے کپڑا جل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے جسم جل جائے. غلطی کرنے والا صرف اپنی غلطی کی سزا نہیں پا رہا ہے بلکہ جو اس کے گرد و پیش میں ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. تو برائی کرنے والا دوزخ میں جائے گا لیکن اس کے ساتھ رہنے والے کو بھی لے جائے گا. یہ رسول اللہ کی مثال ہے. اور اگر کپڑے نہیں جلے، آگ کی چنگاریاں نہیں آئی تو کم سے کم گرد و غبار جو بھٹی میں پھونکنے کے بعد ادھر ادھر منتشر ہوگا وہ صرف جو پھونک رہا ہے اس کے کپڑے پہ یا اس کے بدن پہ نہیں آئے گا، گرد و پیش میں جو رہے گا اس کے اوپر بھی وہ گرد و غبار آئے گا. برائی کرنے کے گرد و پیش میں رہنے والا برائی کی زد میں آتا ہے. اور کس طریقے سے آتا ہے؟ حدیث کے اندر ایک مثال دی ہے. یہاں پر ایک لمبا ساتھ بھی نہیں ہے. حدیث میں جو بیان ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک لمبا ساتھ ہے اور ایک لمبی دوستی ہے اس کے بعد یہ حشر ہو رہا ہے. رسول اللہ نے برے شخص کے پاس جانے پر یہ مذمت یا ایسے ہی عقاب بیان کیا. ایک حدیث جس کی اصل صحیح مسلم کے اندر ہے 2230 نمبر کی، اور ایسے ہی کچھ دوسرے الفاظ ہیں تو وہ دوسری کتاب کے اندر موجود ہے. 167 النصیحہ نام کی ایک کتاب ہے تخریج شدہ، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اتا عرافا فسألہ لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. یہ صحیح مسلم کے اندر ہے. جو آدمی کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو ماضی کے تعلق سے مثلاً کوئی نقصان ہو گیا ہے، کس وجہ سے ہوا، یا کوئی چیز چوری ہو گئی، کس نے چوری کی، اب وہ چیز کہاں ہے. عراف لوگوں کو ان کے حالات کے تعلق سے بتانے والا یا گمشدہ چیز کے تعلق سے آگاہ کرنے والا. اگر کوئی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو ماضی کے بارے میں یا ایسے ہی مستقبل کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صرف اس کے پاس جانے کی وجہ سے، سوال کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ اس کو ماضی کے بارے میں علم ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ بتا دے گا کہ یہ غلط کس نے کیا، یہ چوری کس نے کی، اور ابھی بر وقت یہ چیز کہاں ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں برائی یا برے کے پاس صرف گیا ہے، سوال کیا ہے، 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور دوسرے الفاظ من اتا عرافا او کاہنا، عراف کہتے ہیں جیسا کہ ابھی بیان کیا جو ماضی کے بارے میں خبر دے، جو چیزیں ہو چکی ہیں، جو حادثات ہو چکے ہیں اس کے بارے میں ایک انسان کو بتائے کہ یہ تمہارے ساتھ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. اور کاہن کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں، یہ ہونے والا ہے میں تمہیں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں. ہاتھ دیکھ کر کے یا ستارے دیکھ کر کے جو تقدیر بتاتے ہیں یا جو قسمت بتاتے ہیں، بہت سے اہل اسلام ہیں فلاں کے پاس جاتے ہیں، ہمارا ہاتھ دیکھیے، ہماری قسمت دیکھیے. اور اہل اسلام تو یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ جنت تک بھی مانگ لیتے ہیں نعوذ باللہ، اور دوزخ سے چھٹکارا بھی مانگ لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں انہوں نے کہہ دیا جنتی تو جنتی ہیں. تو جو شخص کاہن کے پاس گیا یعنی ستاروں کو دیکھ کر کے یا ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے فیصلہ کرنے والا، بتانے والا کہ تمہاری تقدیر میں یہ ہے، یہ ہے، ایک برا ساتھی آئے گا، ایک اچھا ساتھی آئے گا، یا آگے چل کر کے تم کو یہ ملے گا، یا ایسے ہی تمہاری قسمت میں یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں صرف آیا کاہن کے پاس اور سوال کیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں. اور اگر اس کے کہنے کو تسلیم کر لیا، صحیح مان لیا
کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے۔ یہ ہے برائی کے پاس جانے کا انجام، برے لوگوں کے پاس جانے کا انجام۔ کوئی کاہن کے پاس جا کر کے دوستی نہیں کرتا، ایک لمبے عرصے اس کے ساتھ رہتا نہیں، اس کا بیان نہیں ہے، صرف جانے کا بیان ہے کہ گیا یا ایسے ہی تصدیق کر دیا جو اس نے مستقبل کے بارے میں کہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَقَدْ بَرِئَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، دین سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، میرا انکار کر گیا، میری لائی ہوئی شریعت سے بری ہو گیا۔ یہ ہے جو انسان برائی کے پاس جاتا ہے یا برے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اس کا انجام۔ اور ایسے ہی آج کل نوکے زباں ہیں، لوگ کہتے ہیں، اور ہم اور آپ کی طرف سے بھی یہ شکایت بچا ہے، کیوں امام بخاری جیسے یا پھر امام احمد ابن حنبل جیسے، امام شافعی جیسے اشخاص اور افراد، دین کے ترجمان، دین کے داعی، دین کے دعات نہیں پیدا ہوتے؟ زیادہ پیچھے نہیں جانا، ہم اپنے بیچ کی بات کرتے ہیں۔ 100 سال پہلے جو ہمارے بیچ رہے، دین کے ترجمان بن کے، دین کے داعی بن کے، جو ایک عالم کی حیثیت سے تھے، یعنی ایک عالم تھے، وہ مجدد یا ایسے ہی پورے سماج یا پورے معاشرے میں اپنی مثال آپ تھے۔ جب ایسے دنیا سے گئے تو ان کے بعد ان کے قریب رہنے والے بھی کیوں نہیں پیدا ہوئے، چاہے وہ ان کی نسل سے ہی کیوں نہ ہو، ان کے اولاد سے ہی کیوں نہ ہو؟ یہ سوال بجا ہے نا۔ بیت المقدس کی آزادی، فلسطین کے اوپر جو بھی ظلم و ستم ہے، وہاں کے تعلق سے کون مسیحا آئے گا، کون ظلم کے شکنجے سے، ظلم کی آگوش سے ان کو نکالے گا اور ایسے ہی ان کا مسیحا بنے گا؟ یہ ساری باتیں ہم اور آپ اپنی زبان سے کرتے، وجہ کیا ہے؟ اگر وجہ ہم ڈھونڈتے ہیں تو صحبت ہی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، 2-3 جگہ اللہ نے اپنے بارے میں ہی کہا، بیوی کو صاحبہ کہا۔ کیا کہا؟ صاحبہ۔ 101 سورہ انعام کی آیت، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ اللہ کون ہے؟ ساتوں آسمان، ساتوں زمین کا بنانے والا، جس کی مثال پہلے تھی نہیں۔ اس کے لیے لڑکا نعوذ باللہ کیسے ممکن ہے جبکہ اس کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے؟ رب العالمین پاک ہے اس سے۔ صاحبہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ صحبت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑی صحبت ہے، پوری زندگی کی صحبت ہے۔ ایک انسان جب بیوی لاتا ہے یا ایسے ہی رشتہ کرتا ہے تو پھر اس کی یہ صحبت دینی ہے تو اس کے بعد اس کی نسل بھی دیندار بنتی ہے۔ کیوں؟ دین کے ترجمان، دین کے دعات جس طریقے سے پہلے ہوا کرتے تھے آج مفقود ہے، کیونکہ وہ بچیاں جن سے رشتہ کیا جاتا ہے ان کو تربیت کا وہ ماحول نہیں ملتا، اور پھر وہ ماحول نہیں ملتا تربیت کا، یا تربیت کرنے والے ہی ان کی تربیت کی ضرورت زیادہ رہتی ہے، تو جب وہ ماں بن جاتی ہیں اور ان کے شکم سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ نقص، وہ کمی جو بیوی میں ہے پھر اس کے بعد ماں میں ہے، وہی نقص اور وہی کمی یا اس سے زیادہ کمی اولاد کے اندر ہے۔ اسی لیے جب ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں یا انبیاء کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کی ماؤں کی محنت، کاوش، کوشش یا دینداری رہی ہے ان کے سپوت کے اسلام کے ترجمانی کرنے میں۔ وہ اسلام کے سپوت بنے یا اسلام کے غازی بنے یا ایسے ہی اسلام کے ترجمان بنے، ہاتھ کس کا رہا؟ ان کی ماؤں کا ہاتھ رہا۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کو مثالی قرار دیا جو 3799 جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہا وَاحْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، کسی کو دین کا راستہ اختیار کرنا ہے تو حضرت عمار جس راستے پہ ہیں وہ راستہ اختیار کرے۔ ہدایت کا راستہ حضرت عمار کا بتایا، وَاحْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ۔ کیوں؟ حضرت عمار کی والدہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دینے میں اپنے آپ کو نمایاں رکھا، سب
سے پہلے اس امت میں، یہ امام ذہبی وغیرہ نے جو حضرت سمیہ ان کی سیرت نقل کرتے وقت 409 یہ صفحہ نمبر پہلی جلد میں ہے، کہا اول من استشہد فی الاسلام، سب سے پہلے اسلام کے لیے جسم کو ٹکڑے کروانا یا ایسے ہی جسم کی قربانی دینا، یہ کس نے دی؟ حضرت سمیہ نے۔ جس ماں نے بڑھاپے میں اسلام کی خاطر اپنے وجود کو قربان کر دیا ہو، اس ماں کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اور اسلام کی آغوش میں رہا ہے، وہ بچہ ہی لوگوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اگر حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ نہیں ہوتی تو رسول اللہ یہ فرمان کبھی نہ سناتے، وَاحْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ۔ حضرت عمار جس راہ پہ ہیں ان کے راستے پہ چلو جنت مل جائے گی۔ کسی کو اگر ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے حضرت عمار کا، پیچھے کون ہے؟ حضرت سمیہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل جب حضرت حاجر کے ساتھ آئے، دودھ پیتے بچے تھے، 3364 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ پورا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ پہ چھوڑ کر کے جہاں کوئی انسان تو تھا ہی نہیں، پرندہ بھی نہیں، اور وہاں پانی کا، فصل کا، اناج کا بے آب ہو گیا، زمین پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ مکے میں بھی موجود حضرت اسماعیل نہیں تھے، دوبارہ لوٹ کے تب آئے جب حضرت اسماعیل نے شادی کر لی، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم یوں کہہ لیجئے ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں چھوڑ کے گئے، دودھ پیتے بچے۔ لیکن جب یہ فرمان سنایا گیا، یہ فرمان جو 101 نمبر یا 102 نمبر کے اندر موجود ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور یہ مجھے کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل والد محترم کو فرما برداری کا جواب دیتے، یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزریے، آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں ذبح کر دیجئے، میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے۔ یہاں تک پہنچانے والی کون ہے؟ حضرت ابراہیم تو تھے ہی نہیں، وہ تو واپس چلے گئے تھے۔ یہاں تک پہنچانے کے لیے جس نے کردار ادا کیا وہ حضرت حاجرہ ہے، وہ ماں ہے۔ جب ماں ایسی ہو، کیونکہ امتحان ان کا بھی لیا گیا، دودھ پیتا بچہ ایسی جگہ پہ چھوڑ کے شوہر محترم جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان آباد نہیں ہے، کھجور کے چند ٹکڑے ہیں، پانی کے چند قطرے ہیں، بار بار پوچھا جا رہا ہے این تذهب یا ابراہیم وتترکنا فی ھذا الوادی، کہاں جا رہے ہیں؟ تنہے تنہا ہمیں چھوڑ کر کے، میں ہوں، بچہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور جو سامان ہے وہ بھی بہت کم ہے، کیسے ہم زندہ رہیں گے؟ جب جاتے گئے تو نیکوکاروں کے ساتھ رہنے والے نیک ہوتے ہیں۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئی، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، چلے جائیے۔ اذا لا یضیعنا، اب اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جس ماں کا یہ بھروسہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کی بھی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیے، اسی ماں کی پرورش میں پروان چڑھنے والا بچہ ہی کہہ سکتا ہے کہ ابا جان میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، لیٹ جا رہا ہوں، مجھے ذبح کر دیجئے۔ یہ صحبت ملی نیکوں کی، یا ایسے ہی مائیں دیندار تھی، مائیں اللہ والی تھی، ان کے بطن سے جو اولاد نکلی انہوں نے دین کے سائے میں ان کی نشوونما کی، دین کی فضا میں ان کی تربیت کی، پھر جا کر کے وہ نمونے بنے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کے تعلق سے یہ حدیث آتی ہے، بس یہ آخری بات 1467 سلسلہ صحیحہ میں، جنت میں ایک پہاڑ ہے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو دنیا سے انتقال کر کے جاتے ہیں کس کی پرورش میں دیے جاتے ہیں؟ کس کی پرورش میں؟ جس کا بھی بچہ عہد طفل میں انتقال ہوگا، وہ جنت میں ایک پہاڑ موجود ہے، رسول اللہ دیکھ کر کے آئے، حضرت ابراہیم اور سارہ ان دونوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، یہ ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔
حضرت ابراہیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، یہ شرف اللہ نے دیا، سارے بچوں کی جنت میں وہ تربیت کر رہے ہیں قیامت سے پہلے تک۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور ماں باپ آ جائیں گے تو پھر جن کے بچے ہیں ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ صحبت بہت اہمیت رکھتی ہے، اگر دینداروں کی صحبت ہے، ماحول دینی ہے، اس میں پروان چڑھنے والی خواتین جو بیویاں بنتی ہیں اور بیویوں کے بعد مائیں بنتی ہیں، تو پھر ان کی نشو و نما میں، ان کی تربیت میں جو سپوت ہوتے ہیں وہ اسلام کے ترجمان اور اسلام کے غازی بنتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے علم بردار بنتے ہیں۔ آج کمی اصل میں ہی ہے، ہم اور آپ بھی زیادہ تر جب رشتہ کرنا ہوتا ہے تو دنیا کی ساری عیش و عشرت دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے تو صرف دین ہی نہیں دیکھتے ہیں، چاہے لڑکی والے ہو یا لڑکے والے ہو، رشتہ کرنا ہے سب کچھ دنیاوی دیکھا جائے گا، لڑکی کتنی پڑھی ہے دنیاوی، یا ایسے ہی لڑکی کس خاندان سے ہے، اس کا کلر کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، سیرت نہیں دیکھی جاتی، لڑکا کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ نمازی ہے، وہ دیندار ہے، وہ اللہ والا ہے۔ تو جب ہم رشتے میں دین ہی نہیں دیکھتے ہیں اور ایسے رشتوں سے جب نسل چلتی ہے تو ان میں دین کیسے آئے گا؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنی شریک حیات میں بیویوں کی جو خصوصیت ہوتی ہے اسے کم، ماں کی خصوصیت زیادہ دیکھیں۔ ہم جو بھی لڑکی یعنی بیوی لے کر کے آئے اس میں بیوی سے زیادہ ماں کی خوبیاں ہونی چاہیے، دین ہونا چاہیے۔ اگر دین پر ہم اپنا رشتہ کریں گے، دینی صحبت میں ہم رہیں گے تو پھر ہماری نسل دیندار بنے گی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنے گی۔ یہ تھے اچھوں کی صحبت میں رہنے سے انسان اچھا بنتا ہے، دینداروں کی صحبت میں رہنے سے دیندار بنتا ہے۔ رب العالمین ہمیں دینداروں کی صحبت اختیار کرنے اور ایسے ہی قرآن اور حدیث کی کردار سے ترجمانی کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔